اعصاب ایک بار پھر شدید تناؤ کا شکار ہو گئے۔ یہ دیوانگی کا کھیل نہیں تھا۔ میرے جذبے، میری طلب اس آنکھ مچولی کو قبول نہیں کر رہی تھی۔ میں اسے اپنے جذبوں کے ساتھ مذاق سمجھ رہا تھا۔ پہلی عورت جس نے سرد مہری کا برتاؤ کر کے میری ان امنگوں پر تالے لگا دیے تھے جنہیں لے کر میں یہاں تک پہنچا تھا۔ زمرد جہاں کی تلاش میں مجھے خاصی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا، اور اس کے بعد جب زمرد جہاں کو میرے سامنے آنا چاہیے تھا تو اس کے جذبات فطری طور پر میرے جذبات سے کم نہ ہوتے۔ زندگی جذبات ہی کا تو کھیل ہے، جذبات نہ ہو تو انسانی جسم کا کیا کہا جائے۔ خاتون زمرد جہاں میری جانب بڑھی اور میرے قریب پہنچ گئی۔ غالباً اس نے محسوس کر لیا تھا کہ میں پتھریلے بت کی مانند خاموش کھڑا ہوں، تب اس نے اپنے دونوں ہاتھ میرے بازوؤں پر رکھے، مجھے دیکھتی رہی اور میرا سر اپنا ہاتھ اونچا کر کے نیچے جھکایا اور پیشانی کو بوسہ دیا۔ پھر میں نے دونوں ہاتھوں کو چوما اور 2 قدم پیچھے ہٹ کر مسکراتی نگاہوں سے مجھے دیکھتے ہوئے بولی، میرے تصور سے بھی آگے، میرے خیالات سے بھی بلند۔ حالانکہ لوگ مجھے ایک دراز قامت عورت کہتے ہیں، لیکن جس کی پیشانی چومنے کے لیے مجھے اس کا سر جھکانا پڑا وہ میری اولاد ہے۔ ایک لمحے میں یہ محسوس ہوتا ہے جیسے مجھے نعمان اسدی کی تمام برائیوں کو معاف کرنا پڑے گا۔ کم از کم اس نے مجھے ایسا بلند و بالا بیٹا دیا ہے جس پر میں فخر کر سکتی ہوں۔ کوئی بھی کسی تذبذب کا شکار ہو سکتا ہے، لیکن ایک ماں ایک لمحے میں اپنے بیٹے کو پہچان لیتی ہے۔ تم میری اولاد ہو۔ میں نے لوگوں سے کہہ دیا تھا کہ نعمان کتنی سازشیں کر لے، میرے بچے کو مجھ سے دور کرنے کے لیے اس دنیا کے آخری سرے پر بھیج دے، لیکن ایک دن ایسا ضرور آئے گا جب وہ مجھ تک پہنچے گا، اور آج میں اپنے دعوے میں سرخرو ہوں۔ آؤ، تم اس طرح سرد کیوں کھڑے ہو؟ ماں ہوں، میں تمہاری ماں ہوں، آؤ میرے ساتھ آؤ۔ اس نے ایک بار پھر میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے لیے ہوئے اس چاندی کی گھنٹی والے دروازے کی جانب چل پڑی۔ ادھر ایک رہدری تھی جس کا اختتام ایک بڑے سے کمرے پر ہوتا تھا، لیکن رہدری کی دونوں شاخیں دائیں بائیں پھوٹ گئی تھی اور ادھر بھی بہت سے کمرے نظر آ رہے تھے۔ جب ہم کمرے کے دروازے کے سامنے پہنچے تو دروازہ خود بخود کھل گیا۔ اطراف میں کوئی موجود نہیں تھا۔ اس نے اپنی خوبصورت بادامی آنکھوں سے مجھے اشارہ کیا اور میں اس کے ساتھ کمرے میں داخل ہو گیا۔ وہ آہستہ سے بولی، تم خاموش کیوں ہو؟ دروازہ خود بخود بند ہو گیا۔ اندر جو فرنیچر اور ساز و سامان نظر آ رہا تھا وہ صحیح معنوں میں کسی شہزادی کی خوابگاہ سے کم نہیں تھا۔ اس نے ایک بہت ہی قیمتی اونچے صوفے کی جانب اشارہ کیا جس پر بیٹھنے کے بعد انسان سب کی نگاہوں سے روپوش ہو جاتا تھا۔ میں بیٹھ گیا اور وہ میرے بالکل قریب بیٹھ گئی۔ اس کی آنکھوں میں ممتا کی جھلک تھی۔ وہ آہستہ سے بولی، تم بولتی کیوں نہیں احمد اسدی؟ میری زندگی، مجھ سے بولو، مجھ سے بات کرو۔ میں نے نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھا اور کہا، کیا ایک نگاہ میں پہچاننے والی ماں ٹیلی فون پر میری آواز نہیں پہچانتی تھی؟ کیا مطلب؟ اس نے کہا۔ میں مطلب بتانا نہیں چاہتا۔ میں نے تمہاری آواز پہلے کب سنی تھی؟ زندگی میں پہلی بار تو مجھے یہ سنہرا دن دیکھنا نصیب ہوا ہے۔ میں نے تمہاری آواز کو نہیں پہچانا تھا، میں جھوٹ کیوں بولوں؟ اور میرا چہرہ؟ میں نے کہا، وہ میں نے پہچان لیا۔ کس طرح؟ اس نے کہا، بس اس میں مجھے اپنی ممتا کے نقوش ملتے ہیں۔ میں طویل جد و جہد کرنے کے بعد یہاں پہنچا ہوں اور تم تک آنے کے لیے بے شمار مراحل سے گزرنا پڑا ہے، اور اس کے بعد جب میں اپنی جذبات کے ساتھ تم تک پہنچا تو میری ملاقات دوسری عورت سے کیوں کرائی گئی؟ میں نے کہا۔ زمرد جہاں کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے عجیب سے تاثرات پھیل گئے، پھر وہ ایک گہری سانس لے کر آہستہ سے بولی، تو کیا تم اس بات سے ناراض ہو؟ مجھے اپنے سوال کا جواب درکار ہے، میں نے بدستور سرد لہجے میں کہا، اور وہ کسی قدر تشویش سے مجھے دیکھنے لگی۔ پھر آہستہ سے مسکراتے ہوئے بولی، سرد مہر، بے رحم اور سخت لہجہ، کیا یہی تمہارا مزاج ہے؟ میں نے خاموشی اختیار کیے رکھی تو اس نے جلدی سے کہا، میں ان دنوں کچھ ایسے حالات کا شکار ہوں جس کی تفصیل میں تمہیں ضرور بتاؤں گی۔ اس کے پیش نظر ہم ہر آنے جانے والے پر غور کر لیتے ہیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا شخص میرے سامنے آئے جس نے اپنے بازو پر بارود باندھ رکھا ہو اور وہ مجھ پر خودکش حملہ کر دے۔ اس کے امکانات ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ اس عورت کو تمہاری ماں کے طور پر تمہارا انٹرویو لینے کے لیے بھیجا گیا۔ چلو ٹھیک ہے، میں اس حقیقت کو تسلیم کیے لیتا ہوں۔ اب مجھے یہ بتاؤ کہ نعمان اسدی سے تمہاری علیحدگی کیوں ہوئی؟ دیکھو، ان باتوں کے لیے تو ابھی ہمارے پاس بہت وقت پڑا ہے۔ کم از کم مجھے اس کا موقع دو کہ میں تمہاری آمد کی خوشی محسوس کر لوں۔ تم میرے بارے میں کیا جذبات رکھتے ہو؟ جو حقیقت ہے وہ یہی ہے کہ میں نے تمہیں پہلی نگاہ میں ماں جیسا نہیں پایا۔ البتہ ہمارے درمیان مفاہمت ہو سکتی ہے، لیکن بہرحال میں ان جذبوں کو مکمل نہیں پا سکا جس کا تصور دل میں لے کر یہاں تک آیا تھا۔ زمرد جہاں کچھ دیر خاموش رہی، پھر اس نے کہا، تم بے سر و سامانی کے عالم میں یہاں ہو، تمہارا سامان کہاں ہے؟ اس ہوٹل میں جہاں سے میں نے تمہیں ٹیلی فون کیا تھا۔ میں نے کہا، مجھے اس کا پتہ بتاؤ۔
ٹھیک ہے، پتہ سن لو، اور میں نے اپنے ہوٹل کا پتہ دہرا دیا۔ زمرد جہاں نے اپنے قریب رکھے ہوئے ایک چوکور ٹیلی فون کا بٹن دبایا اور کسی کو ہدایت دی۔ وہ بڑے کروفر سے ہر کام کر رہی تھی اور میں محسوس کر رہا تھا کہ اس میں واقعی ایک انوکھی چیز ہے جو شاید میری ماں کے اندر ہی ہو سکتی ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ باپ کے مزاج میں میرے اندر میری ماں کی خصوصیات زیادہ سمائی ہوں۔ اس نے کہا، کتنا سنگ دل تھا وہ شخص جس کا نام نعمان اسدی تھا، جس نے مجھے ان ضرورتوں سے بھی آشنا نہ ہونے دیا جو ماں کے اندر بیٹے کے لیے ہوتی ہیں۔ احمد، تم بالکل محسوس نہ کرنا کہ میں تمہارے ساتھ کس طرح پیش آ رہی ہوں، لیکن بس یوں سمجھ لو کہ مجھے ماں کی حیثیت سے رہنے کا اندازہ نہیں ہے، مگر یہ بات بہتر ہے کہ ہم فارغ اوقات میں کریں۔ فی الحال تم آرام کرو، مجھے بہت سے کام کرنے ہیں، اس کے بعد ڈنر پر ہم مفصل گفتگو کریں گے۔ آؤ میں تمہیں تمہارا کمرہ دکھا دوں اور اس کے بعد تمہارا لباس وغیرہ بھی آ جائے گا اور پھر ہم آرام سے باتیں کریں گے۔ اس نے اس کی بات سے انحراف نہیں کیا اور وہ مجھے ایک دوسرے کمرے میں پہنچا گئی۔ دوبارہ میرے شانے کو بوسہ دیا اس نے اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ میں ایک آرام دہ کرسی پر سوار ہو گیا۔ کمرے میں اعلیٰ درجے کا فرنیچر سجا ہوا تھا، طرح طرح کی تصاویر آویزاں تھیں اور ان میں سے زمرد جہاں کے رجحانات کا اندازہ ہوتا تھا، لیکن مجھے کسی شے سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ عاقف خدام کے ساتھ جو وقت گزرا تھا وہ منفرد نوعیت کا تھا، اور اس کے بعد ایک مقصد پورا کرنے کے لیے اپنے وطن واپس آنا پڑا۔ وہاں لالچ اور ہوس کا کھیل دیکھ کر بائیں ہاتھ کا کام لینا پڑا، اور اس سلسلے میں مجھے کمال حاصل تھا۔ لوگ کہتے ہیں کہ جلد فیصلے بہتر نہیں ہوتے، لیکن میرا خیال اس کے برعکس ہے۔ میں کہتا ہوں جن فیصلوں میں ٹائم پیدا ہو جائے وہ صحیح ہو ہی نہیں سکتے۔ صحیح فیصلہ لمحوں میں ہوتا ہے اور وہی کارآمد ہوتا ہے۔ پھر اپنے وطن سے اپنی ماں کے آبائی وطن پہنچا، کیونکہ مجھے اس کی زندگی کی خبر دی گئی تھی۔ حقیقت یہ ہے کہ عاقف خدام کا بھی یہی کہنا تھا کہ ماں باپ کے بغیر اولاد ایک عجیب کیفیت کا شکار ہو جاتی ہے، اور میں اسی کیفیت کا شکار تھا۔ باپ تھا نہ ہونے کے برابر، ماں کا تصور دل میں یہ تھا کہ اس کائنات میں کوئی اور نہیں، اور ان دونوں چیزوں نے مجھے ایک عجیب و غریب فطرت کا مالک بنا دیا۔ بہرحال دل کی آرزو لے کر یہاں آیا تھا، اس کی تلاش اور تگ و دو کی، اور جب محبت کا ایک طوفان اور آتش فشاں لے کر اس کے حضور پہنچا تو وہ بوڑھی عورت آ گئی جس نے ان تمام تصورات کو ملیہ میٹ کر دیا، اور آتش فشاں سرد ہو گیا، طوفان ساکت ہو گیا۔ تب زمرد جہاں نے ماں کے روپ پر سامنے آ کر ذہن کو کچھ اور جھٹکے دیے، اور اب میں سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ تصورات کی دنیا حقیقت کی دنیا سے بالکل الگ ہوتی ہے۔ ماں کے بارے میں بے شک کچھ لوگوں نے انوکھی دلچسپ کہانیاں لکھی ہیں، لیکن اگر زمرد جہاں ہی ماں ہوتی ہے تو پھر یہ کہانیاں دوسری کہانیوں کی طرح صرف اور صرف خیالات، اختراعات ہیں۔ تقریباً 1 گھنٹہ اس طرح خاموش بیٹھے بیٹھے گزر گیا، اور میں نہ جانے کون کون سے جہانوں کا سفر طے کرتا رہا۔ زمرد جہاں کسی خاص کام میں مصروف ہو گئی تھی۔ کوئی 1 گھنٹے کے بعد ہوٹل سے میرا سامان آ گیا، اور اس کے ساتھ ہی وہ حسین لڑکی جسے میں نے حیدر سماوی کی قیامگاہ میں دیکھا تھا اور جس نے مجھے اغوا کیا تھا اور اندر داخل ہو گئی۔ اس وقت اس کے چہرے پر پھول کھلے ہوئے تھے، اور کمبخت اس وقت پوری کی پوری گلستان معلوم ہو رہی تھی۔ اس کے ہونٹ مسکرا رہے تھے۔ پھر اس نے سر جھکائے کی نکھیوں سے مجھے دیکھا۔ اپنی دانست میں اس نے مجھ پر ہلاکتوں کے بہت سے وار کر ڈالے تھے، اور شاید وہ یہ سوچ رہی تھی کہ میں اس کی آنکھوں کے میزائلوں کا شکار ہو گیا ہوں، لیکن وہ مجھے جانتی نہیں تھی۔ پھر اس نے اپنے خوبصورت بالوں کو ایک جھٹکا دیا اور سیدھی کھڑی ہو گئی۔ غالباً اس احساس کا شکار ہو گئی تھی جسے پندار حسن کی توہین کہا جا سکتا ہے۔ تب آہستہ آہستہ میرے قریب پہنچی اور بولی، مجھے پہچانا؟ جسے زندگی میں ایک بار دیکھ لیتا ہوں اسے کبھی نہیں بھولتا۔ تمہیں میں نے دوبارہ دیکھا ہے۔ وہ کھنکتی ہوئی آواز میں ہنس پڑی، پھر بولی، لیکن ایسے نہ دیکھا ہوگا جیسے اب دیکھ رہے ہو۔ اگر مبہم گفتگو کرنے کی عادی ہو تو میں معافی چاہتا ہوں، بات وضاحت سے کرو۔ میں پوچھوں گا کہ تمہاری اس بات کا کیا مطلب ہے؟ میں نے کہا۔ اوہو ہاں، خاتون زمرد جہاں نے بتایا تھا کہ ذرا سخت مزاجی ہے آپ کے اندر۔ شاید بات پھر بھی مکمل نہیں ہوئی۔ کچھ نہیں، بس میں یہ سوچ رہی تھی کہ اب آپ کی کیا تاثرات ہیں ہمارے بارے میں۔ ٹھیک ہے، تم جو کچھ سوچ رہی ہو وہ تمہاری اپنی سوچ ہے۔ کیا آپ مجھ سے بات نہیں کرنا چاہتے؟ میں نے اس کا اظہار نہیں کیا۔ میں نے کہا، زمرد جہاں نے کہا ہے کہ میں ڈنر تک آپ کے ساتھ رہوں اور آپ سے باتیں کروں۔ کریں، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ میں نے کہا، شکریہ، میرا نام وانیہ ہے۔ وہ سامنے بیٹھتے ہوئے بولی، میں نے یہ نام اس وقت سنا تھا جب زمرد جہاں نے تمہیں واپس جانے کے لیے کہا تھا۔ ویری گڈ، اور آپ کا نام تو میں جانتی ہوں۔ خوشی کی بات ہے۔ میں نے کہا، آپ کیسی باتیں کرتے ہیں؟ اس نے کہا، ناپسند ہے؟ میں نے کہا، نہیں یہ تو نہیں کہوں گی، لیکن بس ایسا لگتا ہے جیسے آپ گفتگو کرنا نہ چاہتے ہوں۔
میں نے ایک گہری سانس لی اور اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ پھر وہ بولی، آپ باتیں کیجیے نا، تمہاری تنظیم کا کیا نام ہے؟ میں نے کہا اور وہ چونک پڑی، چند لمحات مجھے دیکھتی رہی، پھر بولی، اس کا جواب دینا میرے لیے ممکن نہیں ہے۔ شادی شدہ ہوں؟ میں نے کہا۔ نہیں، وہ حیرت سے بولی اور میرے آگے بولنے کا انتظار کرنے لگی، لیکن میں نے آگے کچھ نہیں کہا۔ شاید وہ خود ہی میری باتوں سے بیزار ہو گئی اور تھوڑی دیر کے بعد معذرت کرتے ہوئے بولی، مجھے کچھ کام یاد آ گئے ہیں، اجازت دیجیے۔ اور پھر میری اجازت دینے سے پہلے کمرے سے باہر نکل گئی۔ میرے ہونٹوں پر ایک آسودہ سی مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ پھر رات ہو گئی، میں نے یہ وقت گزار لیا تھا۔ خاتون زمرد جہاں نے میرے کمرے میں آ کر مجھ سے ملاقات کی اور اس وقت دوسرا لباس پہنے ہوئے تھی۔ مجھے لگتا تھا جیسے اسے حسین لباس پہننے اور میک اپ کرنے کے علاوہ اور کوئی کام نہیں۔ وہ کسی بھی طور پر مجھے ممتا کا حامل نظر نہیں آتی تھی۔ بہرحال میں نے اس موضوع پر سوچنا چھوڑ دیا۔ میں نے لباس تبدیل کر لیا تھا، ایک ہاف آستین کی شرٹ اور پتلون۔ اس نے مجھے دیکھا اور کہنے لگی، تمہارا قد و قامت، تمہاری بلندی اور تمہارا ورزشی جسم دیکھنے کے بعد مجھے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے میں اپنی پشت پر ایک دیوار تعمیر کرنے میں کامیاب ہو گئی ہوں۔ آؤ میرے ساتھ، ہم ڈنر ٹیبل پر چلتے ہیں۔ ڈنر ٹیبل بہت شاندار تھی، سونے اور چاندی کے برتن سجے ہوئے تھے اور ان کے درمیان نہایت نفاست سے اعلیٰ درجے کا کھانا چنا ہوا تھا۔ خاموش اور باوردی ملازم آہستہ آہستہ اپنا کام سر انجام دینے لگے اور ہم ماں بیٹے کے درمیان کھانا سرو کیا جانے لگا۔ باقی اور کوئی میز پر نہیں تھا۔ کھانے سے نہایت خاموشی کے ساتھ فراغت حاصل کی گئی اور پھر ملازموں نے برتن اٹھائے اور کافی کا سامان میز پر سجا دیا تو خاتون زمرد جہاں نے کہا، ہمیں یہیں گفتگو کرنی چاہیے، کیا یہ جگہ تمہیں پسند نہیں آئی؟ ہاں، میں نے آہستہ سے کہا، تم اتنی کم گو ہو یا مجھ سے اب تک کبیدہ خاطر ہو؟ خاتون زمرد جہاں بولی، نہیں، میں کم بولتا ہوں۔ یہ بتاؤ کہاں رہے، کہاں پرورش پائی، کس کے بارے میں کیا تجربہ ہے؟ یورپ میں رہا، مختلف لوگوں میں رہا، دنیا کے بارے میں تجربے ہی کرتا رہا۔ میرے والد نعمان اسدی مجھ سے بہت کم ملاقات کیا کرتے تھے، صرف کام کی باتیں۔ آپ کے بارے میں انہوں نے کہا تھا کہ آپ مر چکی ہو اور میں نے آپ کو مرحومہ ہی تصور کیا۔ پھر نعمان اسدی کی موت کی اطلاع ملی تو ایک ناگوار فرض سر انجام دینے کے لیے میں واپس آیا۔ کچھ لوگوں سے ملاقات کی اور اس کے بعد پتہ چلا کہ آپ زندہ ہو۔ وہ شخص قابل نفرت تھا۔ بعض اوقات جذبات میں کیے گئے فیصلے کس طرح زندگی بھر کا عذاب بن جاتے ہیں، یہ کوئی میرے دل میں پوچھے، اور پھر یہ تو بعد میں ہی پتہ چلا کہ وہ انتہائی گھٹیا خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ یقیناً ان لوگوں سے تمہاری ملاقات ہوئی ہوگی، انہوں نے کہا۔ معیار کا تجزیہ کرنا بڑا مشکل کام ہے، ہر شخص اپنا اپنا ایک معیار بنا لیتا ہے۔ وہ موضوع ختم ہو گیا۔ میں یہاں تمہاری تلاش میں آیا تھا، بہت سے خاکے، بہت سے تصورات بنا کے، اور شاید نعمان اسدی کی موت کے بعد جب ایک آزاد زندگی حاصل ہوئی ہے، میں اس وقت کو اپنے لیے ایک فیصلہ کن وقت کہتا ہوں۔ میں نے کہا، میں تمہاری الفاظ سمجھنے کی کوشش کر رہی ہوں، انہوں نے کہا۔ نہیں، اپنے ذہن پر زور نہ دو، میں جو بات کرتا ہوں اس کی وضاحت بھی کرتا ہوں۔ ہاں کہو، انہوں نے کہا۔ یہاں کیا کر رہی ہو؟ زندگی میں جو کچھ کھو چکی ہوں اس نے مجھے نڈھال کر دیا ہے۔ نعمان اسدی نے سازش کر کے مجھے تم سے دور کر دیا۔ ماں کی ممتا مجھے دیکھنے ہی نہ دی۔ اولاد کیا ہوتی ہے اس کا احساس ہی اس شخص نے مجھ سے چھین لیا، اور آخرکار میں نے اپنے لیے مشغلے تلاش کیے۔ بعد میں احساس ہوا کہ زندگی کی ذمہ داریاں تو کچھ اور بھی ہوتی ہیں، چنانچہ ان میں سے کچھ ذمہ داریاں قبول کر لیں اور سرگرمی عمل ہو گئی۔ مجھے جینے کی آسانیاں حاصل ہو گئیں۔ میرے لیے افسردہ تھی؟ میں نے کہا۔ ہاں، انہوں نے کہا۔ آپ مجھے بھول گئی تھی؟ میں نے کہا۔ انکار نہیں کروں گی، اس نے کہا۔ میرے مل جانے کے بعد آپ کے دل میں کیا تاثرات ہیں؟ میں بہت خوش ہوں، انہوں نے کہا۔ اس لیے کہ ایک بیٹا مل گیا؟ ہاں، بڑا مان ہوتا ہے اپنی اولاد پر، اور پھر وہ ایسی اولاد جسے دیکھ کر رشک آئے۔ تم میرے بیٹے ہی نہیں بلکہ اب میرے مشن میں میرے دست راست بھی بنو گے۔ مشن کیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ ابھی معلوم کر لو گے؟ ہاں، میں نے کہا۔ یہ جلد بازی نہیں ہوگی؟ نہیں، کیونکہ میں ذہن پر بوجھ رکھنے کا عادی نہیں ہوں، میں نے جواب دیا۔ خاتون زمرد جہاں سوچ میں ڈوب گئی تھی۔ چند لمحات اس کے چہرے کے تاثرات تبدیل ہوتے رہے، پھر وہ سرد لہجے میں بولی، ہم امیر کے خاندان کو دوبارہ برسر اقتدار لانا چاہتے ہیں۔ کیوں؟ میں نے کہا۔ اس لیے کہ موجودہ طرز حکومت سے ہمیں اختلاف ہے۔ اقتدار کا حقدار امیر کا خاندان تھا، لیکن جو کچھ ہوا ہے اس سے ہم اتفاق نہیں رکھتے۔ اس ملک کی پالیسی بالکل ٹھیک چل رہی ہے، حکومت اپنے مقاصد پورے کر رہی ہے، لوگ مطمئن ہیں، میں نے کہا۔ لیکن ہم مطمئن نہیں ہیں۔ تنظیم کتنے افراد پر مشتمل ہے؟ کافی لوگ ہیں، ان میں تعداد تقریباً 150 کہی جا سکتی ہے۔ اس ملک کی آبادی کتنی ہے؟ میں نے کہا۔ کیوں؟ زمرد جہاں نے سوال کیا۔ حکومت سے غیر متفق لوگ کی تعداد 150 ہے، جبکہ باقی آبادی حکومت سے اتفاق کرتی ہے، اور جو باب ختم ہو گیا ہے اسے دہرانا عقل مندی نہیں ہے۔
یہ باتیں تم نہیں سمجھ سکتے۔ اول تو تم یہاں کے باشندے نہیں ہو، دوسری بات یہ کہ تنظیم کی گہرائیوں میں بہت کچھ ہے۔ وہ بہت کچھ کیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ افسوس یہ بتایا نہیں جا سکتا، لیکن میں جانتا ہوں، میں نے کہا۔ کیا جانتے ہو؟ یہی کہ اسلامی ملک کی سرفروشانہ پالیسی بہت سے ممالک پسند نہیں کرتے، جو اس ملک پر اپنا ویسا تسلط چاہتے ہیں جو امیر کے دور میں تھا۔ تمہیں ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ میں بچہ نہیں ہوں۔ 150 افراد جو دوسروں کے ہاتھوں میں کٹھ پتلی بنے ہوئے ہیں، لاکھوں افراد کی زندگی خطرے میں ڈالنے کا باعث بنیں گے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ اس تنظیم سے تمہاری علیحدگی کے بعد تنظیم کی بقا کی شکل میں ہوگی، لیکن میں تمہیں ان حالات سے علیحدہ کرنا چاہتا ہوں۔ کیسی بچوں جیسی باتیں کر رہے ہو؟ نہیں خاتون زمرد جہاں، میں ان سے اتفاق نہیں کرتا۔ تم مجھے کس انداز سے مخاطب کر رہے ہو؟ میرے کان اس بات کے خواہش مند ہیں کہ تم مجھے ماں کہہ کر پکارو۔ میں تمہیں یورپ لے جانا چاہتا ہوں، میں نے کہا۔ کیا؟ وہ حیرت سے بولی۔ ہاں، میں تمہیں ماں کہہ کر پکاروں گا، لیکن اس وقت جب میں تمہیں ماں کے روپ میں دیکھوں گا۔ نہیں احمد، یہ ممکن نہیں ہے۔ تم پر میرا بہت بڑا قرض ہے زمرد جہاں، تمہیں میرا قرض اتارنا چاہیے۔ کیسا قرض؟ بچپن سے آج تک ماں کی محبت کے لیے ترستا رہا ہوں، اور اب میں چاہتا ہوں کہ مجھے تمہاری وہ محبت ملے جو میرا حق ہے۔ میں آج بھی اپنے آپ کو ایک ننھا بچہ سمجھنے کے لیے تیار ہوں۔ میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنا سر تمہاری آغوش میں رکھ کر آنکھیں بند کر لوں۔ یہ میرے دل کی پیاس ہے۔ میرا دل تمہیں ماں کہنے کو چاہتا ہے، لیکن میں تمہیں ماں کے مقدس روپ میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں تمہیں یورپ لے جانا چاہتا ہوں اور تمہیں میرے ساتھ چلنا ہوگا۔ میں تمہاری خواہشوں کا احترام کرتی ہوں۔ میں جانتی ہوں کہ تم دھوکے میں رکھے گئے ہو، لیکن اس وقفے میں جو میرے اور تمہارے درمیان رہا، میری ذہنی کیفیات بہت سے رخ دہر چکی ہیں۔ میں نے بڑی ستم رسیدہ زندگی گزاری ہے، اور آخر کار میں اپنے ان جذبوں کو دفن کرنے میں کامیاب ہو گئی ہوں جو مضطرب کر دیتے ہیں، اور آج میں ایک ٹھوس شخصیت کے طور پر تمہارے سامنے ہوں۔ احمد اسدی، میں تم سے وعدہ کرتی ہوں کہ جوں میرے دل میں تمہاری محبتوں کے چراغ جلتے رہیں گے، میں تمہارے تمام قرض اتار دوں گی، لیکن تمہیں اپنے باپ کی طرح مجھ سے منحرف نہیں بلکہ میرے مقاصد میں میرا ہم سفر بننا ہوگا، انہوں نے کہا۔ خاتون زمرد جہاں، یہ ممکن نہیں ہے، میں نے کہا۔ ایسی باتیں مت کرو۔ میں تنظیم میں اتنا اعلیٰ عہدہ رکھتی ہوں کہ تم تصور نہیں کر سکتے۔ بہرحال تنظیم میرے بعد وجود میں آئی ہے، مجھ سے پہلے نہیں، اور میں اپنے موقف کو درست تسلیم کرتا ہوں، میں نے کہا، لیکن میں اسے نہیں مانتی۔ خاتون زمرد جہاں کے انداز میں کچھ سختی رونما ہوئی، اور میں نے گہری نگاہوں سے اسے دیکھا۔ چند لمحات وہ خاموش رہی، پھر اس نے کہا، وہ کتاب، وانیہ نے اس بارے میں مجھے تفصیل بتائی ہے۔ اس نے بتایا کہ وہ کتاب تمہارے پاس ہے۔ ہاں، وہ میرے پاس موجود ہے، اور میں نے اسے تمام آدمیوں سے حاصل کیا ہے۔ ہاں، یہ بری تفصیل میرے علم میں لائی گئی ہے، اور اب جب مجھے یہ علم ہوا کہ کتاب کو حاصل کرنے والا میرا اپنا بیٹا ہے، تو میں خوب ہنسی، اور میں نے ان لوگوں کا خوب مذاق اڑایا۔ میں نے ان سے کہا، دیکھو، یہ میرا خون ہے جو اس قدر قوت رکھتا ہے کہ تم لوگ اس کا مقابلہ نہ کر سکے۔ یہی تمہیں آگے بھی سوچنا چاہیے خاتون زمرد جہاں، کہ تم اپنی تنظیم کے ان افراد کو میرے مقابلے میں آنے سے روک لو۔